ہر روز 5, 7, 8, 10 روز دھماکے، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں کہ ایک دھماکہ بھی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ 2-3 آج بیانات بڑھے ہمیں۔ ایک تو چودھری نثار کا آپ نے بیان سن لیا، ہم آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا بھی دیں گے جو منسٹری آف انٹیریئر نے تیار کیا ہے کہ نیشنل ان کا جو کانٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا ہے اس کی کاوشوں سے، حالانکہ پوری طرح فلی آپریٹیو ادارہ نہیں ہے، یہ بھی جس کی سب سے زیادہ تنقید ہونی چاہیے انٹیریئر منسٹر پہ وہ یہی ادارہ ہے، لیکن اس کی کارگزاری کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف کا ایک BBC کو دیا گیا انٹرویو جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک اور الیکشن ہو جائے، 3-4 سال گزر جائیں تو پھر یہ جو خسر پھسر لفظ انہوں نے استعمال کیا، خسر پھسر ہوتی ہے فوجی مداخلت کی، یہ کم ہو جائے گی، اور اداروں کی بے جا مداخلت کا تاثر انہوں نے کہا درست نہیں ہے، ہمیں بھی سیولین کے طور پر آرام سے چلنا چاہیے، اختیارات لینے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے، ایک اور الیکشن کے بعد یہ معاملات خود ہی بہتر ہو جائیں گے۔ کافی ریزنیبل بیان، اگر اس کے اوپر دونوں فریق جو ہے اچھے سے سمجھ کے مل کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نیشنل الیکشن پلان ضرب عضب یا پاکستان کے اندر سے انتہا پسندی کا خاتمہ، یہ سول اور ملٹری اکٹھے چلیں گے تو 100% یقینی کامیابی ہوگی انشاءاللہ، لیکن اگر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے تو بہت سے ایسے مسئلے جس کے اوپر ایکشن چاہیے ہوگا اور فیصلہ چاہیے ہوگا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوگا یا ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کرے گا۔ مشکل دور میں اکٹھے چلنے میں فائدہ ہے، یہ دونوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ نیکٹا کے اعداد و شمار جو ہیں 5 ستمبر کراچی آپریشن، اس کے علاوہ پوپا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی ترامیم، وہ ہم اس میں نہیں جا رہے، یہ انٹیریئر منسٹری کی ایک رپورٹ ہے جس کو ہم آپ کے سامنے اس کے اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں۔ نیشنل الیکشن پلان 24 دسمبر 2014 کو بنایا گیا، جس کے 20 نکات تھے۔ سب سے زیادہ اس میں کرٹیکل انالیسز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس 20 نکات پہ آپ نے پیش رفت کی کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے زیادہ خامیاں آپ کو اور کمزوری PMLN کی حکومت کی اگر جاننے لگیں گے تو اس 20 نکات کی اوورال پیش رفت کے اوپر ہی سامنے آئے گی، کیونکہ وہ کالعدم تنظیمیں، وہ مدارس، وہ ریڈیکل انسٹیٹیوٹ جہاں پر کہا جاتا تھا کہ ملٹری کی یا ملیٹنسی کی تربیت دی جاتی ہے یا راغب کیا جاتا ہے، یا فورن فنڈنگ کا ایشو تھا، یا کانٹر نیریٹو ہم نے ڈیولپ کرنا تھا، اس کے اوپر ہم نے عملاً کچھ کیا نہیں ہے، بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس میں۔ لیکن چودھری نثار صاحب کی جو وزارت داخلہ ہے اس کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے خطروں کی اطلاعات جو صوبوں کو دیں، بر وقت اطلاعات دیں، جس سے ہم نے دہشت گردی کے بہت سے واقعات کو روک لیا، وہ 2315 ہیں۔ یہ اپنے بیان میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ روز دھماکے ہوتے تھے، اب تو اللہ کا کرم ہے۔ معلوماتی رپورٹ جس میں بیسک انفارمیشن پرووائڈ کی گئی وہ 1229 ہیں، اور انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیادوں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پورے پاکستان میں ہوئے ہیں۔ کامبنگ آپریشن بھی ہوئے ہیں کہ بندوں کو ڈھونڈ کے انہوں نے سلیپر سیلز شہروں کے اندر بنائے ہوئے تھے، جب فاٹا کے اندر فوجی کارروائی اور ضرب عضب ہوا تو ان کو چنا گیا، شہروں کے اندر سے ڈھونڈا گیا کہ کہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کارروائیاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں یہ ہے 6463، اور اس طرح دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے جو تلاشی آپریشن ہے وہ 1,28,464، یہ کافی بڑی تعداد ہے کامبنگ آپریشنز کی۔ اس میں 2109 دہشت گرد انہوں نے کہا ہلاک ہوئے ایک سال کے اندر نیشنل الیکشن پروگرام کے تحت۔ ہم یہ ضرب عضب والا نمبر نہیں بتا رہے، ضرب عضب کا نمبر جو آرمی نے ریلیز کیا وہ 3400 کا ہے، لیکن نیشنل الیکشن پلان جو تھا اس کے 6-7 ماہ کے بعد شروع ہوا، صرف اسی کا نمبر جو ہے دہشت گردوں کی ہلاکتیں 2109 ہیں۔ اشتعال انگیز تقاریر، یہ جو مسجد اور سپیکر کا استعمال کرتے ہوئے یا مدارس اور سپیکر کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے کہ دوسرا ایک فرقہ ہے، چڑھ دوڑیں اس کے اوپر، ان کی گردنیں کاٹ دیں، شاید یہی اسلام کی خدمت ہے۔ وہ اشتعال انگیز تقاریر کے اوپر 11,313 کارروائیاں کی گئیں، ان لوگوں کو پکڑا گیا یا کیسز درج کیے گئے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں ان رجسٹرڈ ان ویریفائڈ جو سمز تھیں وہ دہشت گردی میں استعمال ہونا ایک بہت بڑا درد سر تھا۔ وہ انٹیریئر منسٹری کریڈٹ لیتی ہے کہ 215 ملین ٹوٹل سمز تھیں، اس میں سے 115 ملین سمز کہہ لیں کہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن ان کی ہو چکی ہے، باقی 98 ملین کو بلاک کر دیا گیا۔ فارنرز کی سم کا مسئلہ تھا، اس کو بھی کسی حد تک حل کیا گیا۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کی ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ نیشنل الیکشن پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے، کراچی آپریشن جاری ہے، رکے گا نہیں۔ یہ اوور آل کانٹیکسٹ آج کے پروگرام کا، اور ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہیں ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں ترجمان وزیر اعظم PMLN سے، اور آصف حسنین صاحب ہیں MQM سے ہمارے ساتھ۔ تینوں کو ویری وارم ویلکم۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، کراچی آپریشن جاری رہے گا یا رک جائے گا؟ جی ایبسلیوٹلی جاری رہے گا، ایبسلیوٹلی۔ اس کے اندر تو ایک یونیورسل کنسنسس ہے، اس کے اندر پیپلز پارٹی کا، MQM کا، PMLN کا، اور جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں MQM کا، سب کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ آپریشن جو ہے یہ ہر صورت جاری رہے گا، اور اس آپریشن میں ہمیں بڑی کامیابی ہوئی ہے۔
اور اس کامیابی کی وجہ سے کراچی کی رونقیں، کراچی کی کچھ روشنیاں واپس آ گئی ہیں. انشاءاللہ شام کے دیے تو جل گئے ہیں، رات کی روشنی بھی کراچی میں جلے گی. یہ آپریشن نہیں رک سکتا. سندھ اسمبلی نے جو قرارداد پاس کی اس میں چوتھا نقطہ جو ہے وہ بھتہ خوری والا اور ٹارگٹ کلنگ والا اگر چھوڑ دیں تو وہ سیکٹیرین کلنگ آ گیا. سیکٹیرین کلنگ اس کا حصہ ہونا چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، لیکن ٹیررزم کی اوور آل کانٹیکس جو تھا وہ اس میں سے نکال دیا ہم نے. بلکہ ٹیررزم اور ٹیرر فائنانس کے شعبے میں اگر رینجرز نے کسی کو پکڑنا بھی ہوگا تو اس کے لیے بھی پہلے سی ایم سندھ سے پرمیشن لینی پڑے گی. یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کافی کنٹروورشل ہے. آپ دہشت گردی کے خلاف اپنی فورس کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ نقطہ جو ہے اس میں سے مین پوائنٹ سے ہٹا دیا آپ نے اور مشروط کر دیا اگر شک ہے مجھے پکڑنا ہے تو پہلے آپ لیٹر لکھیں گے، اپروول لیں گے، بائی دیٹ ٹائم میں یو اے ای میں بیٹھا ہوں گا. ہمارا جو نقطہ نظر ہے نا جی، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اس کو پڑھا ہے قرارداد کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اضافت کی گئی ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا. اس میں ایک اور چیز ایڈ کی گئی ہے کہ اگر سیکٹیرین بنیادوں کے اوپر بھی دہشت گردی کی جا رہی ہے، قتل و غارت کیا جا رہا ہے تو اس کا بھی احتساب کیا جائے گا اسی طرح جیسے اوور آل دہشت ریسٹرکٹ کیا گیا 4 نکات کے اوپر. نہیں ڈاکٹر صاحب، 4 نکات کے اوپر ریسٹرکٹ کیا گیا کہ یہ جو اسکوپ آف آپریشن ہے وہ 4 نکات ہیں. میرے خیال تھا اس میں دہشت گردی ہے، ذرا پڑھ دیکھیں. ٹیررزم از ناٹ پارٹ آف اٹ. میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں. چند صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، ان کو یاد ہوگا. میرے پاس بھی یہ پڑھی ہے، میرا خیال تھا اس میں دہشت گردی اس کے اوپر کوئی ایسی قید نہیں تھی. پروڈیوسر صاحب اسکرین کے اوپر بھی ڈال دیجیے گا، لیکن یہ جو دہشت گردی والا ایشو ہے یہ اس کا حصہ اب رہا نہیں. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ دوسرا نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے ٹارگٹ کلنگ، ایکسٹورشنز، کڈنیپنگ، سیکٹیرین کلنگ. سر یہ ہے ٹارگٹ کلنگ، ایکسٹورشن بھتہ، کڈنیپنگ فار رینسم اور سیکٹیرین کلنگ. 4 نکات ہیں. ٹیررزم اوور آل کانٹیکس میں اس میں نہیں ہے. اس میں ٹیررزم آ ہی جاتا ہے. یہ ساری ٹیررزم کی شکلیں ہیں، ٹیررزم اوور آل شکل میں نہیں ہے. بلکہ آپ کو ٹیررزم اور ٹیرر فائنانس کے شعبے میں اگر کسی کو گرفتار کرنا ہوگا تو پہلے سی ایم سندھ سے اپروول لینی ہم نے ابھی تک ایسا نہیں پڑھا، لیکن چند صاحب اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. آپ نے ایسا کیوں نہیں پڑھا؟ اگلی لائن اس کی یہی ہے. ویری نیکسٹ لائن ایکسپلین کرتے ہیں. ملک صاحب اجازت دیجئے نا بات کرنے کی. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو ان 4 نکات کے ضمن میں ایسے نہیں پڑھا. جو ہمارا کنسرن آیا وہ تھا جو آپ نے بعد میں ریز کیا کہ ٹیرر فائنینسنگ جو ہے ایک بہت بڑا ٹیررزم کو روکنے کے لیے ایک بہت ضروری ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کو روکا جائے. اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے یقینی طور پہ پیپلز پارٹی نے غور و غوص کیا ہوگا. اس پہ ضرور کوئی طریقہ آپ کے اس پہ اوپر تحفظات نہیں ہیں. یو آر ہیپی ود دس ریگولیشن. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں آپ کو تحفظات میرے خیال میں شاید دکھائی دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دوسرا نقطہ ہے کہ اجازت لی جائے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرور اس میں پیپلز پارٹی نے کوئی غور و غوص کیا ہوگا، کیونکہ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ اگر ان اجازتوں کے عمل کے اندر کوئی دہشت گرد نکل جائے یا ڈیلے ہو جائے تو ایک کنسرن ریز ہوتا ہے. لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ تجاویز ان کی سامنے آ گئی ہیں، ہم اپنا پورا طریقہ کار اس کو زیادہ مؤثر بنانے کا جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے طے کرنا چاہیں گے تاکہ اس آپریشن کو اور مؤثر پیپلز پارٹی سے اس پہ بات کریں گے. آپ ندیم افضل چند کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس آپریشن کو ہمیشہ بہتری کی طرف جانا چاہیے. ندیم افضل چند صاحب، فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، اس کو بہتر کیسے کریں. آپ کے نکات تو سامنے آ گئے، لیکن یہ ریزولوشن ہے، کوئی خالی بیان نہیں ہے. سندھ اسمبلی کی دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ ہو یا اسمبلیز ہو، ان کی اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ چیزیں اسمبلیوں میں ڈسکس ہونی چاہیے. ڈیموکریسی، جمہوریت، پارلیمانی نظام میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر اہم ایشو کو، ہر وہ ایشو جو انٹرنیشنل ہو یا نیشنل ہو یا اداروں کے اندر تناؤ پیدا کر رہا ہو یا پولیٹیکل فورسز کے اندر یا طبقاتی کشمکش میں چلا جائے، یا اس کو آپ اسمبلیز کے اندر لے آئیں. پیپلز پارٹی پہلے دن سے اس کے اوپر یقین رکھتی ہے اور آج بھی اسی کی روشنی میں یہ قرارداد. آپ نے اتنی شرائط کیوں عائد کی اس میں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے اونرشپ دی ہے اس آپریشن کو، آج سے نہیں. ندیم ملک صاحب، میں پچھلے چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں جس طرح کی انٹلیکچوئل ٹارگٹ کلنگ پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پہ ایک ہی الزام رہتا تھا، وہ دہشت گردی کا. اب اللہ معاف کرے، اگر میں سمجھتا ہوں اگر پیپلز پارٹی دہشت گردی، تو پھر تو میرے جیسے ہزاروں لوگ ہم تو اس پارٹی میں ہیں ہی اس لیے کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف ایک جماعت ہے اور یہ واحد جماعت ہے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. تاثر نہیں پیدا ہوگا. آپ پیپلی ہیں خالص، اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جالنے ہیں خالص. اگر کوئی یہ کہے کہ پیپلز پارٹی، آپ اس کا پیرا 2 پڑھنا شروع کریں. دیکھیں نا، یہ آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی تو معاشی قتل کے بھی خلاف ہے. میں اس کا پیرا 2 اگر پڑھوں تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو ٹیرر یا ٹیرر فائنانس کے شعبے میں پکڑنا ہوگا تو سی ایم سندھ اپروول دیں گے. اگر آپ کو کیپٹن آف دا ٹیم کس نے کہا، اگر آپ کو کسی سرکاری ادارے پہ چھاپا مارنا ہوگا تو چیف سیکرٹری سے اپروول لیں گے. پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. میرے ذہن میں
پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے وہ منظور کاکا آ جاتے ہیں اور فشریز کے وہ نثار سمورائے یا جو بھی نثار مورائے ان کا نام کیا تھا اس وہ آ جاتے ہیں. قرارداد میں لکھا ہے کہ منظور کاکا کو آپ نے ریڈ نہیں کرنا یا کسی کو آپ نے نہیں پوچھنا؟ جب آپ پوچھنے جائیں گے تو پھر وہ بندہ پہلے بھی بھاگ گیا دوبارہ بھی بھاگ میری جائے گا. بات سنیں، میری بات سنیں. کہاں ہے منظور کاکا؟ سارے صوبوں کے لوگ بھاگے تو آپ اس کو قانون موجود ہے نا، اس کو کیوں بھاگنے دیا گیا؟ ایئرپورٹس جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں یا وفاقی وزارت داخلہ کے ماتحت آتے ہیں؟ ایف آئی اے کس کے ماتحت ہے؟ ایئرپورٹ صوبائی حکومتوں کے نہیں ہیں. اگر بھاگا ہے تو اس کو کیوں بھاگنے دیا گیا ہے؟ اگر اس کے اوپر کیسز ہیں تو آپ عدالتوں میں جائیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یوں اس مسئلے کو ختم کرنے کی نہیں کوشش کر رہے بلکہ یوں اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ہم چاہتے ہیں مسئلہ ختم ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی پہلے دن سے چاہتی ہے دہشت گردی، خواہ مذہبی دہشت گردی ہو، خواہ معاشی دہشت گردی ہو، خواہ کوئی اور اس ملک میں جو دہشت گردی جس کا بیج، اب فائنانسنگ کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کتنے فائنانسر پکڑے ہیں وزارت داخلہ نے؟ جو کئی ممالک کا جنرل پاشا نے جو ان کیمرہ بریفنگ کے دوران کل پارلیمان کے اندر انہوں نے بتایا ابھی بھی کوئی 150 سے زیادہ ایک نکات کو آصف حسنین صاحب آپ کی جماعت یہ دیکھیں صرف پیپلز پارٹی یا کراچی ٹارگٹ کلنگ کا یا دہشت گردی کا شکار نہیں. یہ آپریشن صرف وہاں پہ نہیں ہو رہا، آپریشن پورے ملک میں ہو رہا ہے. دیکھیں یہ پاکستانی لوگوں کے لیے یہ سندھ حکومت یا پنجاب یا سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے. پاکستان میں پنجاب ہے، پاکستان میں کے پی کے ہے، پاکستان میں آرمی پبلک سکول ہے، پاکستان میں لاہور ہے، پاکستان میں پورا آرمی پبلک سکول کے بعد میرے خیال میں جتنا ہمارا خون گرمایا تھا ان بچوں کی خون، اور ہمارا گرماتا رہنا چاہیے. ہمارے آج بھی جوان شہید ہو رہے ہیں، آج بھی جوان شہید ہو رہے ہیں. آصف حسنین صاحب آپ کی جماعت جو تھی وہ کافی ووکل تھی کراچی آپریشن کے حوالے سے کہ ہونا چاہیے کراچی میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں. اس ریزولوشن کے اندر مجھے لگا یہ کہ آپ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اچھا برتاؤ بھی کر رہے ہیں، دونوں چیزیں آپ بیک وقت کر رہے ہیں. آپ کو کافی ایک اچھی پوزیشن ملی ہوئی ہے سیاسی اعتبار سے، باہر نکل کے ان کو برا کہیں، اندر ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب یہ تو خیر اپنی آبزرویشن ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جو خصوصی اختیارات کی جو ہم بات کر رہے ہیں 2013 سے تو الیکشن آپریشن کنٹینیو تھا، لیکن جو خصوصی اختیارات جو ایک سال پہلے دیے گئے تھے اس اختیارات میں ابھی جو موجودہ سچویشن جو سندھ گورنمنٹ کی بنی ہے اس ریزولیشن کے بعد، اس بل کے آنے کے بعد، اس میں ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ اب کم از کم جہاں سندھ گورنمنٹ کا اپنا ایک کردار ہے وہاں پر اداروں کو بھی اب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ جی ان کا اگلا گول جو ہے اس کو اچیو کس طرح کریں گے. سندھ حکومت کے کردار سے مطمئن ہے؟ نہیں دیکھیں میں بات مطمئن کی نہیں کر رہا، ریزولوشن آپ کے لیے گو کہ وہ اختیار ان کو ملنا چاہیے تھا اور ان سے بھی بیٹھ کر طے کرنا چاہیے تھا کہ آپ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا ٹائمنگ کیا ہوگا، کتنے. جب آپریشن ضرب عضب آپ نے ڈیسائیڈ کیا تو آپ نے اس کے ٹائمنگ کو، اس کے میکینزم کو، طریقہ کار کو ڈیسائیڈ کیا. کس نے کیا ڈیسائیڈ؟ مجھے بتائیں میکینزم کو کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ مطلب فیڈرل گورنمنٹ نے کب کیا بتائیے. اگر اس کو فورسز نے، اداروں نے بھی اگر کیا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو اس کا ایک طریقہ کار تھا کہ جی آپ نے آپریشن ضرب عضب کرنا ہے، اس کے بعد آئی ڈی پیز کو آپ نے جو ہے وہ ان کرنا ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور وہ آپ نے گریجولی دیکھا کہ ساری چیزیں ایز اٹ از چل رہی ہیں. کراچی میں بدقسمتی ہے کہ 1989 سے آپ نے رینجرز کو رکھا، آپریشن بھی کنٹینیو ہے. 2013 میں آپ نے بھرپور آپریشن کیا اور پھر ایک سال پہلے آپ نے اضافی اختیارات لیے. ابھی جو اختیارات ہیں جس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے 90 دن کے اختیارات ہیں، پروسیکیوشنز کے اختیارات ہیں، اس میں بھی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو جتنے لوگ پکڑے گئے ان دنوں میں بھی، مثال کے طور پر 5000 کے قریب اگر ایم کیو ایم کے لوگ پکڑے گئے تو اس میں 4-4.5 کے قریب ریلیز ہو گئے، اس لیے کہ وہ پروسیکیوشنز اس انداز میں نہیں تھی، اس کا مقدمہ اس انداز میں پیش نہیں کیا. آصف حسنین صاحب رینجرز کی کارروائیوں کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ کسی معصوم کو ٹارگیٹ نہ کریں، یہ دیکھنا ضروری ہے آپریشن کی ڈائریکشن ٹھیک ہو. لیکن آپریشن اگر آپ کو ریزلٹس دے رہا ہے، شہر میں روزانہ 25-30 لاشیں گرنا بند ہو گئی ہیں، بھتہ خوری بند ہوگی، کڈنیپنگ فور رینسم میں کمی آئی ہے، تو آپریشن کے آبجیکٹیوز کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے. آپ کی قرارداد کی شکل یہ ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ بیہائنڈ دی سین یو آر پارٹ آف اٹ. مجھے لگ رہا ہے، مجھے شک پڑ رہا ہے آپ سندھ حکومت میں شامل ہونے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں ایسا نہیں، آپ ہمارے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اندر سے پیپلز پارٹی کے ساتھ. پہلی بات ایسا نہیں ہے، دور تک کوئی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس کی اپنی خواہشات ضرور ہوں گی، لیکن اب تک ایم کیو ایم کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، نہ کوئی ایسی نیگوسیشن جو پیپلز پارٹی کی خواہش پہ شامل ہو جائیں گے. نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو ریومرز ہیں، جو ابھی تک ریومرز آ رہی تھی وہ اسی طرح کی. دیکھیں اس قرارداد کا جو چوتھا نقطہ ہے نا سیکٹیرین کلنگ، آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے لے جاتا ہوں. نیشنل الیکشن پلان کے وقت جب یہ ملٹری کورٹس کا ایشو آیا تھا تو اس میں ٹیررزم ایز اے ہول کو انہوں نے یہ پہلے سوچا کہ فیصلہ کیا کہ اس میں
جو دہشت گرد ہیں ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں بھیجتے ہیں. ریگولر کورٹ سے تو جج سزا ہی نہیں دے سکتا, گواہ نہیں پیش ہوتا, جج خوف زدہ ہو جاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں جج کے تو رہتا کہاں ہے, تو وہ بس کیس فارغ ہو جاتا ہے وہیں پہ. آپ کی جماعت نے کہا تھا کہ اس کو مذہبی دہشت گردی کو اس کے ساتھ جوڑا جائے, باقی دہشت گردی کو نہ جوڑا جائے. یہاں سے لندن کنسلٹیشن ہوئی تھی, اس کے بعد اس لا کو ڈرافٹ کو امینڈ پیپلز کیا پارٹی کو کریڈٹ دینا, ہم نے کی بات مان لی, پولیٹیکل پارٹیز کی بات مان لی, مانی آپ نے ان کی رائے کے اوپر, دیکھیں ایم کیو ایم کی رائے میں کہتا ہوں اچھی رائے ہے یہ کسی کی بھی ہو. اوور آل فینومنا کیا تھا, جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, یہ جو دہشت گردی کیا ہو رہی سندھ حکومت نے بھی وہی کام کیا, تھا جو آپ کی مرضی تھی سندھ حکومت نے وہی کام کیا. نہیں بات مرضی کی یا سندھ حکومت کی مرضی شامل, آپ سے کنسلٹیشن کی گئی اس کے اوپر؟ نہیں, کنسلٹیشن تو اوور آل سب سے کی گئی, تمام اے پی سی میں تمام لیکن جو فوجی جو کورٹس کا میٹر تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ بھی ہماری ریزرویشن تھی, اسی طریقے سے جس طرح سندھ کے آپریشن کے حوالے سے وہ. میں دوبارہ اس نقطے پہ آتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب, ویری وارم ویلکم سر. یہ فرمائیے گا, نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کی پیش رفت کے اوپر آپ اطمینان ہے آپ کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ گئے, کچھ نکات کے اوپر ہم نے توجہ دینی بند کر دی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس عزم کا اظہار کیا گیا تھا 1 سال پہلے جب پشاور کا سانحہ ہوا تھا, آج ہم نے پورا ایک سال بیت گیا ہے. ایک یکجہتی دکھائی دے رہی تھی اور ایک عزم دکھائی دے رہا تھا. میں نے کل کی تقریب میں دیکھا, لفاظی تو بے پناہ تھی اور جملے بھی صحیح ادا کیے گئے, لیکن جس رفتار سے پیش رفت ہونی چاہیے تھی, ضرب عضب کے علاوہ اداروں میں جو اصلاحات ہونی تھی, جو انٹیلیجنس کا جوائنٹ ڈائریکٹریٹ بننا تھا, جو ہم نے دیگر ریفارمز کرنی تھی, جو ہمارے پولیس کے ریفارمز تھی اس کو ہم نے اپ گریڈ کرنا تھا, صوبوں کو جو پولیس کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے مرکز نے وسائل دینے تھے, وہ کچھ نہیں ہوا. جو سویلین سٹرکچر نے جو پیش رفت کرنی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ہمیں پیش رفت دکھائی نہیں دی جو لوگ توقع کر رہے تھے. اور کراچی آپریشن کے اوپر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ یہ بھی نیشنل ایکشن پلان میں ایک اہم جز تھا کہ کراچی میں آپ نے عمل لانا ہے, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کراچی آپریشن, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی آپریشن سب نے اس کی خواہش کی, سب نے اتفاق کیا کہ کراچی آپریشن سے کراچی کے حالات سدھرے ہیں, ان میں بہتری آئی ہے, امن بحال ہوا ہے. تو دیکھیے جو تاجر طبقہ ہے ان کا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے. آج اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز وہ ایک دفعہ پھر لگ رہا ہے انہیں کہ کراچی میں سیاست جو ہے وہ ان کو دکھائی دے رہی ہے, اور لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی کشمکش سے ان کا جو امن ہے, ان کے بچوں کا سکون ہے, ان کو کاروبار جو ہے وہ پھر متاثر ہونے کا انہیں خدشہ ہے. اچھا شاہ صاحب, میں ایک بریک قریب آ گئی ہے, میں بریک لے لوں, دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے. لیکن تاجر برادری جو کراچی میں پروٹیسٹ کر رہی ہے, ان کے متعلق بعض حلقوں کا تاثر یہ ہے کہ شاید ان کو بھی کہیں سے رینجرز کی جانب سے یا کہیں اور سے اشارہ کیا گیا کہ بھائی اس کے اوپر پروٹیسٹ ویسٹ کرو, تو اس لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میں صداقت کتنی ہے, لیکن اگر آپ 10 خبریں پڑھیں تو 2 میں آپ کو یہ تاثر کچھ اینگلز کے ساتھ یا بعض جماعتوں یا لیڈرز کی جانب سے یہ تاثر آپ کو مل جائے گا. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد دوبارہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر مصدق صاحب, مدارس ریفارمز, فورن فنڈنگ, ان کی ٹیرر فائنانسنگ, بڑا اہم جز تھا, کاؤنٹر نیریٹو, تینوں پہ ہماری پیش رفت کیا ہے؟ جی 2-3 چیزیں میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑے مؤثر طریقے سے نیکٹا کی جو اس وقت نیشنل ایکشن پلان کی بابت تفصیلات پیش کی ہیں. 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ نیکٹا جو ہے وہ فعال ہو چکا ہوا ہے. نیکٹا کا جو بجٹ ہے وہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ ابھی تک نہیں بنا. جی اس وقت جو اس کی کی ہے نا, جی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, جی نیکٹا کی بنیاد پہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی ہے. نیکٹا کا دیر از نو جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, نیکٹا کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے, ہی از بین اپوائنٹڈ.
نیکٹا کے اندر 63 یا 64 لوگ جو ہیں وہ ہائر کیے جا چکے ہیں. کتنا بجٹ دیا آپ نے؟ نیکٹا کا بجٹ میرا خیال ہے 1.1 ارب روپیہ جو ہے اس کو دے دیا گیا. 2 ارب کل تھا شاید جو فیڈرل گورنمنٹ نے دینا تھا, باقی صوبائی حکومتوں نے دینا ہے, کیونکہ نیکٹا کا زیادہ جو کام امپلیمنٹیشن کا ہے وہ صوبوں نے کرنا ہے. نیکٹا کے جو ڈائریکٹوریٹس بننے تھے انٹیلیجنس کے, 4 میں سے 3 صوبوں کے بن چکے ہیں. پنجاب کا بن چکا ہے, خیبر پختونخوا کا بن چکا ہے, اور کے پی کا بن جوائنٹ چکا ہے. انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کب بنے گا؟ میں ذرا پتہ کر کے بتا دوں گا, مجھے حقیقت میں اس کا مطلب اس کے اوپر کنٹروورسی کیا تھی میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو, آن ایئر بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر کنٹروورسی یہ تھی کہ فوج چاہتی تھی کہ اس کے اوپر کوئی جنرل بیٹھے, اور حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس کے اوپر کوئی سویلین بیٹھے. لیکن فوج کا کنسرن یہ تھا کہ ISI اور MI سے انفارمیشن لینی ہے تو کسی جنرل کو, وردی والے کو بٹھائے. یہاں پہ اس لڑائی نے 2.5 سال اس کو آپریشنلائز یہ ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پورے ملک سے جو آ رہی ہے انفارمیشن وہ انٹیگریٹ ہو رہی ہے. نہ صرف یہ, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا نادرا تھا اور ایک اور علیحدہ ادارہ تھا نارا جو ایلینز ہیں ان کو ٹریک کرتا تھا, اب اس کو مدغم کر دیا گیا اور ایک ہی ادارہ نادرا جو ہر ایک کو ٹریک کر رہا ہے, پاکستانیوں کو بھی اور جو مدارس کا بتائیے کتنے رجسٹرڈ ہیں اور کتنے ان رجسٹرڈ ہیں؟ جی اس وقت ایگزیکٹ نمبرز تو میرے پاس نہیں. وفاقی حکومت کے اندر جتنے بھی مدارس آتے ہیں وہ سب کے سب رجسٹر ہو چکے ہیں, اور اسلام آباد کے اندر جو ان رجسٹرڈ ہیں, جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کو باقاعدہ موقع دیا جا رہا ہے رجسٹریشن کا, اور جو اللیگل ہیں ٹوٹلی ان کو نوٹسز سرو کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا, یہ جو زمینوں پر قابض ہے ان کو گرائیں گے. جی انشاءاللہ, اگر کوئی طریقہ کار لیگل نہیں ہے تو اللیگل چیز تو برداشت نہیں کی جائے گی کسی بھی صورت. قبضے کی زمین کے اوپر مسجد بھی نہیں بنتی. اسلام اگر لوگوں کو پتہ ہو تو پھر شاید ان کو زیادہ بحث کرنی نہیں دیکھیں نا, ایک سلیقے سے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. دیکھیں آج سے ایک فورن فنڈنگ نہیں, فورن فنڈنگ کے حوالے سے بھی نہ صرف مدارس کو آڈٹ کیا جا رہا ہے اس رجسٹریشن کے پروسیس میں, بلکہ تمام تنظیمیں جو ہیں سب کو آڈٹ کیا جا رہا ہے. فورن فنڈنگ آپ بین کیوں نہیں کرتے؟ وہ فورن فنڈنگ بین کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نا, فورن فنڈنگ تو ہمارے دیکھیں USAID سے بھی آتی ہے, ڈیفٹ سے بھی آتی ہے, ورلڈ بینک سے بھی آتی ہے. مدارس کو فنڈ کرتا ہے؟ نہیں, مدارس کو نہیں کر رہا, جس کو بھی فنڈ کر رہا ہے. فنڈنگ کی بات کر رہا ہوں میں. کوئی مدرسوں کی فنڈنگ پوچھ رہا ہوں, ورلڈ بینک کے پروگرامز آ رہے ہیں, مدرسوں کی فنڈنگ پوچھیے. کس کی؟ مدرسوں کی فنڈنگ. ہر ایک کی فنڈنگ جو ہے. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے ایک پاکستان میں مذہبی تنظیم نے US ایمبیسی سے پیسے لے کر اسلام آباد میں مظاہرہ کیا تھا, اس کی رپورٹ ان کی بات میں چھپ گئی. میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. ندیم افضل چند صاحب, فورن فنڈنگ کے اوپر کچھ کام کرنا پڑے گا. دیکھیں فورن فنڈنگ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام نہیں ہو رہا, اور اگر کوئی ہو بھی رہا ہے تو قوم کو نہیں بتایا جا رہا, پارلیمنٹ کو نہیں بتایا جا رہا, پھر باقی قوم کو کیا پتہ چلے گا. دیکھیں دہشت گردی سے بڑا مسئلہ تو اس ملک میں کوئی نہیں ہے. حکومت اگر اکیلے کریڈٹ لینا چاہے کہ ہم نے آپریشن کیا ہے تو اکیلے کریڈٹ نہیں لے سکتی. جس طرح دوسروں کے اوپر کمزوریاں تھوپی جاتی ہیں یہ خود بھی لے. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 آپ نے گنے ہیں اس پہ کتنوں پہ عمل ہوا ہے؟ ملٹری کورٹس بنائی ہیں ہم نے ابھی تک, بس ملٹری کورٹس بنائی ہیں. اس کے بعد آپ نے خود نمبرز دیے ہیں. آج سے پہلے ہیٹ سپیچ کا نام نہیں تھا, آج سے پہلے یہ لاؤڈ سپیکر کا نام نہیں تھا. 8-8, 10-10, 15-15 ہزار لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں. 1.1 ملین لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے. آج سے پہلے کوئی کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں تھی, کاؤنٹر ٹیررزم فورس ریز کی گئی ہے. کبھی آپ نے سنا تھا نام امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز کا, کبھی بامب ڈسپوزل وہیکلز تھیں, اب 86 وہیکلز تمام صوبوں میں بانٹ دی گئی ہیں. تو یہ سارے کام 1 سال کے اندر ہوئے ہیں. آج سے 1 سال پہلے جو نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ یہ شہید ہے. نیریٹو, کانٹر نیریٹو پہ آپ نے کام نہیں کیا, آپ وہ چیز کریے. دیکھیں نیریٹو بھی آپ حکیم اللہ مسعود پہ مرنے پہ کون رویا تھا؟ وزیر صاحب اسمبلی میں بڑے افسردہ تھے نا. نیریٹو بھی آپ نے بنایا. IGI بنی جب سے اسامہ نے فنڈنگ کی جہاں اتحاد بنانے میں, نیریٹو بھی کس نے بلڈ اپ کیا ہے؟ اس نیریٹو کے خالق کون تھے؟ اس نیریٹو کے لائک مائنڈڈ کون تھے؟ اس سائڈ پہ کون کھڑے تھے؟ یہ بھی قوم کو بھی دیکھنا پڑے گا اور میڈیا کو بھی دیکھنا پڑے گا. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا, اس وقت آپ وفاق المدارس سے بیٹھ کے آپ کم از کم جو مدارس چل رہے ہیں اس ملک میں ان کے ٹیچرز کہاں سے آتے ہیں, ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, وہاں سے جو اسٹوڈنٹ فارغ ہوتا ہے وہ بیچارہ فارغ ہو کے کدھر جائے گا؟ اس کے اس معاشرے میں کیا عزت ہے؟ معاشرے میں کہاں اس کو جاب ملتی ہے؟ معاشرے میں کون سا ادارہ اس کو سنبھالتا ہے؟ پڑھانے والوں کی پروفائلنگ کرنے کی ضرورت ہے. پروفائلنگ کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ اسٹوڈنٹ کو بھی ضرورت ہے, اس اسٹوڈنٹ کو بھی ریاست نے اڈاپٹ کرنا ہے. اگر وہ پڑھا کیا رہا ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. یہ صفورہ گوٹ والے واقعے میں دیکیں وہ بچے کیسے راغب ہوئے وہاں, جو IB کا جب آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے, جب آپ ان کو سنبھالیں گے نہیں تو 75,000 ہر سال پاس آؤٹ ہوتے ہیں, وہ کدھر جائیں گے؟ اس کے اوپر یہ نیشنل ایکشن پلان کا یہی کام تھا نا, اس کے اوپر آپ نے نیریٹو بلڈ اپ کرنا تھا. آصف صاحب صفورہ گوٹ کے واقعے میں جو لوگ ملوث تھے
یا وہاں کراچی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ کراچی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل بچے تھے اور انہوں نے کڈنیپنگ فار رینسم کی، کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کو کہاں بیٹھ کے، وہ میرے پاس ایک دن مہمان ایک تھے، انہوں نے کہا کچھ ایسی محفلیں تھیں جہاں سے لوگوں کو ترغیب ملی، وہ کون سی محفلیں تھیں جہاں یہ سکھایا گیا؟ کسی نے جاننے کی کوشش کی، پکڑا ان لوگوں کو؟ لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا. اب میں تو اتنا کہوں گا کہ آپ صوبوں کی تو مثال دے رہے ہیں، آپ خود فیڈرل کو لے لیں. اسلام آباد جو ٹیریٹری ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. مجھے بتائیں وہاں پہ کتنے ایسے کیسز تھے جس کو آپ نے ڈیٹیکٹ کیا، چیزوں کو سامنے لایا. یہی مولانا عبدالعزیز جیسے لوگ آج آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں، اوپنلی تھریٹ کر رہے ہیں. آپ نے کتنے اس پہ ورکنگ کی؟ کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئی. صوبوں میں جو آپ نے اے پی سی کے بعد جو گائیڈ لائن ڈیسائیڈ کی تھی اور پھر نیشنل ایکشن پلان جب آپ نے طے کیا، اس میں وہ تمام چیزیں جس کو آپ نے کرنی تھی، ٹھیک ہے جی آپ نے بہت سی چیزیں اس پہ نہیں کی، لیکن اس پر آج جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا فوکس کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آج آپ نے سال کے بعد پھر جو ہے وہ ڈیبیٹ کی پارلیمنٹ میں کہ جی ان تمام چیزوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ساری ٹیم تھی جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کر رہے تھے، اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے تھی کہ وہ یہ ساری چیزوں کو کرتی. صوبوں میں کتنا امپلیمنٹ ہوا ہے، کیونکہ بیسک ہمارا پرابلم ہے امپلیمنٹیشن. ایک چیز آپ سے پوچھوں، سیاسی جماعتوں کا بھی یہاں پہ ایک کردار ہے. پارلیمان میں کتنی دفعہ آپ نے یہ کوشش کی کہ حکومت سے اس کا فالو اپ جانے کہ نیشنل الیکشن پلان کے 20 نکات کے اوپر پیش رفت کیا ہے، جواب دیجئے. یہ تو کام ہمیں ہر ہفتے کرنا چاہیے تھا، ہر مہینے کرنا چاہیے تھا کہ ایک رپورٹ لیتے، پارلیمنٹ میں ٹیبل ہوتی، اس کے اوپر آپ لوگ بحث کرتے. آپ لوگوں نے نظر انداز کیا. آپ اپنی کوتاہی مانیے کہ آپ لوگوں نے حکومت سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی. ندیم ملک صاحب، آپ پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو 6 مہینے کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں، ہر اجلاس میں یہ ایشو ٹیک اپ ہوا ہے اور ہونے کے بعد کوئی سیریسنس نہیں تھی. کوئی کویسچن ایک بتائیں جو ایم کیو ایم نے ٹیبل کیا ہو کہ ہمیں اس کی رپورٹ پوری بتائی جائے نیشنل الیکشن پلان کی پیش رفت کے اوپر. پیپلز پارٹی آپ یا پوری ڈیٹیل، اس میں پوری ڈیٹیل ہے. کئی اجلاس میں یہ ایشو ٹیک اپ ہوا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو چودھری نثار کی صوابدید کے اوپر آپ کو بتا دیں اپنی مرضی سے وہ نہ بتائیں. چودھری نثار صاحب نے تو نیشنل ایکشن پلان کو کب کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کیوں نہیں بھائی؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ آپ حصے دار ہیں اس پارلیمان کے. دیکھیں پرائم منسٹر اور ان کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، آپ نے پوچھا نہیں پوچھا؟ پیپلز پارٹی نے نہیں پوچھا. آپ نے ہمیشہ اسپیکر سے کہا کہ جن کے جو وزراء پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو سیریس نہیں ہیں، آپ جتنے بھی ڈیبیٹ کیے، آج تو عام آدمی پارلیمنٹ سے باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے پوچھا، الگ اٹینشن بھی آئے، نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں پوچھا. آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، لیڈر آف دی اپوزیشن نے سپیچ کی تھی. لیڈر آف دی اپوزیشن کویسچن پوچھیں کہ مجھے بتائیں پیش رفت کیا ہے. کویسچن بھی پوچھا. آپ مجھے دونوں جماعتیں اپنے سوالات دیجیے گا، میں انہیں بتاؤں گا. کویسچن بھی ہے، کالنگ اٹینشن بھی ہے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دوں گا. مجھے گفتگو تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے. یعنی آپ نے خود ہی وہ اسٹیٹسٹکس پیش کیے، آپ نے خود ہی ہیٹ کرائم کے اوپر اسٹیٹسٹکس دیے، آپ نے اسٹیٹسٹکس دیے لاؤڈ سپیکر پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے ملک کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کا کریکولم بدل رہی ہے ایز وی اسپیک، اور اس کو پرائم منسٹر صاحب خود اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں. پورا ٹیچرس ٹریننگ جو موجود ہیں وہ بدل رہے ہیں، مدرسے رجسٹر کیے جا رہے ہیں، وفاق المدارس نے اگری کیا ہے کہ وہ کریکولم کو ریوائز کریں گے. یہ تمام چیزیں پہلے بھی ہو سکتی تھی نا. یہ مدارس کی رجسٹریشن جو اب ہوئی ہے، یہ نمبرز کروڑوں میں لاکھوں میں جو آج دے رہے ہیں، یہ پچھلے 5 سال میں بھی تو ہو سکتے تھے. پہلے تو میری بات سن لیجیے، پہلے تو فارم بھی نہیں ہو سکتی تھی، پہلے نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیں سوات آپریشن، دیکھیں پیپلز پارٹی اگر مدارس کے اوپر آتی نا تو پیپلز پارٹی تو آلریڈی کفر کے فتوے آپ لگا دیتے. کمال ہے. نہیں، آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی ہم نے کوشش کی تو کیا ہوا؟ تو ہم سیکورٹی رسک بن گئی. دیکھیں یہ تو آپ ان کے اتحادی ہیں، آپ بہتر یہ کام کر سکتے ہیں. میں نے تو کراچی کے حوالے سے بھی آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سارے نمبرز دیکھیں، یہ سب ایک دن میں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پارشل پروگریس ہے جس کے اوپر آپ کو کریڈٹ کلیم نہیں کرنا چاہیے. آپ کو جو چیزیں نظر انداز کی اس کے اوپر پشیمان ہونا چاہیے کہ ہم سے یہ کوتاہی ہوگی، نظر انداز کر دیا. 5 گنا زیادہ محنت کریں گے، 5 گنا زیادہ محنت کریں گے. سر آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ نمبرز تو دیکھیں جو ایک سال میں ہے، جو 34 کنٹریز کا جام فوج ہماری جس الائنس کیسا بنی ہے، یہ پارلیمنٹ میں نہیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. یہ چیز بالکل ہونی چاہیے تھی. اگر یمن میں فوج جاتی ہے تو وہ بھی پیپل پارٹی جب ایشو اٹھا، پھر سارے ایشوز رکھے آپ ایسے کام کرتے ہیں. یمن میں فوج نہیں جا رہی، نہیں جا رہی. پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا تو روکی نا. نہیں، پارلیمنٹ میں تو ڈسکس کیا آپ نے، پارلیمنٹ نے تو روک دیا نا اس کو. تو اس ایشو کو بھی پارلیمنٹ میں لایا. اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، انٹرنیشنلی آپ کسی الائنس کا حصہ بنتے ہیں،
اور پارلیمنٹ کو آپ بہت اعتماد بڑی میں نہیں لیتے۔ ڈیولپمنٹ ہے اور ایسے ہوئی ہے کہ اچانک اچھا یہ بھی کوئی خبر ہے، یہ بس ایسے ہی ہے. فارن آفس نے کہا ہم تفصیل معلوم کر رہے ہیں. وی آر پارٹ آف این الائنس، ملٹری الائنس، اور فارن آفس کہہ رہے ہیں ہم تفصیل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، فارن آفس تو ریپریمانڈ بھی ہوا ہے اس بات پہ، اس طرح کا جو انہوں نے بیان دیا ہے. ایسی ریپریمانڈ بات تو آپ نہیں ہونے ہے. چاہیے سر. جی بالکل، کیونکہ آپ ایگزیکٹو ہیں، ہماری مجھے تو- آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جی، ہم جی. کیسے ممبر ہیں، ہمارے اس کا پتہ ہی نہیں. ہمارے ایسی بات نہیں ہے، ہمارے اوپر کلیئرٹی ہے. کسی بھی قسم کی دہشت گردی اور بالخصوص داعش کے خلاف We are part of that کولیشن بنیں گے، ہم اس کا حصہ بن کے ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اس کو کن ٹرمز اور کنڈیشنز کے ہم اس الائنس کا حصہ ہیں؟ آپ وضاحت یہ فرمائیں. ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. دیکھیں جب ابھی دیکھیں نا، ابھی تو ایک اگریمنٹ، براڈ I have the right to ask مصدق بھائی کو ہماری پتا نہیں ہوگا، ضرور نظیر کریں، ملک صاحب، مگر ایک براڈ اگریمنٹ جب تو آپ سلالہ کریں نا. چیک پوسٹ والا واقعہ ہوا تھا تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ایک ریکمنڈیشن دی تھی پارلیمنٹ کو، اس میں یہ چیز ایک شامل تھی کہ کوئی بھی ایگریمنٹ ہوگا پارلیمنٹ میں آئے گا. اسحاق ڈار صاحب سیکریٹری تھے اس کے، رضا ربانی صاحب، رضا ربانی اور اسحاق ڈار دونوں نے دونوں تھے. میں خود اس کمیٹی کا ممبر تھا. میں بریک لے لوں، اس کے بعد پوچھتا ہوں آپ سے اس پہ مزید، کیونکہ ہم نے اس کے بعد وہ ایئرپورٹ پہلے دیتے تھے، یہ شکار گاہیں ہوتی تھی، پھر تو امریکہ یہ کو اگر دے دیا. پیپلز پارٹی کرتی تو کیا ہوتا؟ ٹارگٹ کلنگ ہوتی پیپلز پارٹی کی کہ نہ ہوتی؟ یہ ایک بریک لے لیں. ویسے وہ جو پہلا بھی شہباز ایئر بیس تھی وہ 92 میں نون لیگ نے تو دی. لیگ کس نے؟ نون لیگ نے دی. لیگ پیپلز پارٹی نے ایک بریک لے لیں جی، بریک لے لیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. یہ بہت سی چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائیں نیشنل ایکشن پلان کی، اور انٹیریئر منسٹری جن کے اوپر کام کر رہی ہے، اس میں سے ایک ان کا ہدف جو ہے بہت اچھا ہے، اگر اس کے اوپر عملی طور پر پیش رفت ہو جائے اور عمل ہو اس کے اوپر، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف سینٹرل ڈیٹا بینک آن ٹیررسٹ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز اینڈ انڈیویجولز. شیڈول 4 والے جو ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد مشکوک لوگ ہیں، ان کو شیڈول 4 میں ڈالیں. لنکیجز بٹوین فورتھ شیڈولرز اینڈ بینکس، نادرا FIA، امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ECL، ان کا آپس میں ایک لنکیجز ڈیٹا بیس بنا کر کریں تاکہ وہ کوئی پنگا کریں تو ہمیں پتا ہو کہ ECL کے اوپر نام ڈالنا ہے، بینک اکاؤنٹ کھلوانے لگے ہیں. اس میں سیاسی جماعت اور نئے نام بدل کے، یہ ہمارے نیب کا حصہ تھا کہ نام بدل کے کوئی نیا گروپ بنے گا تو اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے. اس کے اوپر ہمیں عملی طور پر پیش رفت کر کے قوم کو بتانا چاہیے. ڈاکٹر مصدق صاحب، یہ ایریا ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ جی بے انتہا. میں نے آپ کو پہلے نارا کا اور نادرا کا بتایا جو انٹیگریٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو بارڈر سیکیورٹی فورس جو انٹیگریٹ کی گئی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. ورنہ نام بدل کے تنظیموں نے ابھی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا. نہیں دیکھیے، بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کا نام لے کے الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں. الیکشن کمیشن گورنمنٹ کی پہلی ذمہ داری آپ جائیے، ایگزیکٹو بھی جائیں گے، پہلے ریاست اپوزیشن کی بھی ذمہ جائے. آپ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری دیکھیں ہماری بھی ذمہ داری ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ شیڈول 4 کے اندر ہے وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. لیکن اگر کوئی بندہ شیڈول 4 کے یہ اندر ویسے آپ نہیں کی ہے، اطلاع غلط ہے. آپ مئی 2013 کے انتخابات اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کی جماعت کے MNA ابھی موجودہ کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا. چلیں اگر جنگ میں چلے جائیں، آپ گجرات میں چلے جائیں، آپ بہت ساری جگہوں پہ چلے جائیں، وہاں شیڈول 4 کے لوگ ابھی بھی لڑ رہے ہیں الیکشن. اور بلدیاتی انتخابات 2013 کے الیکشن میں کالعدم تنظیم کے کہنے پہ 15 لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دیے. ٹکٹ لوگوں نے ٹکٹ ہولڈر ٹکٹ ہولڈر نہیں ایسی یا اتحادی. میں آپ کو سب سے بڑی چیز آ چکی ہے میڈیا میں. کیپیبلٹی ہے کیا کہ آپ یہ 36,000 مدرسہ کو ریفارم کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کی اس پہ کوئی جو ہے وہ پراپر گائیڈ لائن ہے؟ آصف حسین صاحب، سارے مدرسے برے نہیں ہیں. نہیں، یہ آن ایئر ایمانداری سے کہنا پڑے گا کہ اگر 100 مدرسے پاکستان میں سے تو اس میں سے 95-96 مدرسے بہت ہی اچھے ہیں، اور وہ بچے بچی ہیں جن کو پاکستان میں کہیں پناہ نہیں ملتی وہاں مل رہی ہے. لیکن وہ جو 4-5% غلط کام کر رہے ہیں، ریڈیکلائز کر رہے ہیں، ان کو سزا نہ دینا یہ سرکار کی فیل ہے. دیکھیں سارے مدرسے تو برے نہیں ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں چودھری نثار صاحب نے آج پارلیمنٹ میں اسپیچ میں کہا کہ جی پنجاب میں اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں کنٹرول میں، اس قسم کے ایلیمنٹ نہیں ہیں، تو مطلب پورا ملک چلا رہا ہے کہ جی جو کالعدم تنظیمیں جو پنجاب میں ہیں، جو مین آؤٹ فٹ، وہ اس کی جو پوزیشن اس وقت ورکنگ ہے، وہی آپ نے کہا کہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں، نام بدل کے کراچی سمیت تمام جگہوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو کیا گورنمنٹ کے علم میں یہ ساری چیزیں نہیں؟ گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلتا. انہوں نے کہا کہ تم جاؤ الیکشن کمیشن میں، تم سے کہا تو سرکار کا کام ہے جی، آپ جائیں. ڈاکٹر مصدق آپ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بھائی کی حکومت جو ہے یہ تو ہمیشہ ہی حکومت میں رہے ہیں، ہمارے بھائی بھی 5 سال حکمران رہے ہیں، یعنی ایک مدرسے کی رجسٹریشن کا کاغذ بھی نہیں کسی نے کون سے والے ہیں جو کہا آپ نے؟ دونوں بھائیوں کو میں نے کہا پیپلز پارٹی کو اور MQM کو. بھائی لوگ 26 سال سے یہ حکومت میں ہے. میری بھی گزارش سن لیجیے نا. دیکھیں یہ تمام حکمران رہے ہیں، لیکن
مدرسہ رجسٹر کرنا تو ایک طرف، مدرسہ رجسٹر کروانے کا فارم بھی انہوں نے نہیں بنایا، اور یہ 10 سال مختلف قیادتوں کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ تمام جو ادارے اس زمانے کے اندر بنے ہیں تو ان کو بھی حق یہ وہی تھا 1990 سے حکومتوں میں وہی ان کو بھی چاہیے تھا. ہم نے تو آپ کے سامنے جو 1 سال میں کوشش کیا، آپ کے سامنے نمبرز کے ساتھ پیش کر دیا، اور آپ نے خود وہ نمبرز فلیش کیے. اب اس کے باوجود اگر وہ ہم ہی تھے، یہ ہم ہی ہیں جن کے لباس پہ سر رو سیاہی، آپ ہی ہیں، یعنی کام بھی ہم کرتے جائیں. آپ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی صرف کر سکتے ہیں، تو ہم ہی صرف کر رہے ہیں نا. نہیں، آپ اگر ہم ہی صرف کر سکتے ہیں تو ہم ہی صرف کر رہے ہیں. یہ تمام نمبرز جو آپ نے آج پیش کیے ہیں، ندیم صاحب چلے گھر کے بیدی سے، لیکن ہم ہیں اس طبقے کے. دیکھیں اگر آپ تو باہر کے تھے، آپ روک لیتے نا. کس نے چاڑا ہے اس چیز کو؟ پروان کس نے؟ آپ سب نے مل کے. نہیں. دیکھیں ہمارا کسی حد تک حصہ ہوگا، لیکن دہشت گردی کالعدم تنظیمیں، مذہبی IGI لے لیں، ساری چیزیں لے لیں. پاکستان میں یہ افغان مجاہدین کی تربیت کب شروع ہوئی تھی؟ دیکھیں آپ کہیں گے جی بھٹو صاحب نے شروع کی تھی، آپ یہ کہیں گے تو پھر پروان چڑھایا جنرل ضیاء الحق نے. میری بات تو کیا یہ تاریخ کی بات ہے. اسلامی جمہوری اتحاد کس نے بنایا تھا؟ ایسا ہی نہیں سر، وہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مذہبی جماعتیں جو افغان جہاد میں حصہ لیتی تھی، ڈاکٹر صاحب کو زیادہ پتہ ہے، جو افغان جہاد میں حصہ لیتی تھی، ڈاکٹر صاحب اندریم بھائی، کیس ہے جو افغان جہاد میں حصہ لیتی تھی وہ کس کی اتحادی ابھی تک ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی. یار میں بڑی آپ سے سیدھی سی بات کر رہا ہوں. اصغر خان کا کیس ہے نا جی. اگر قوم نے ایک ڈائریکشن لے لی ہے، دے دی ہے، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہماری فورسز نے، ہماری عوام نے، ہماری پبلک نے، بزنس مین نے، تو اس کو تو پیپلز پارٹی کی تو لیڈرشپ نے بھی قربانیاں دی ہیں نا. اور ڈائریکشن دینے میں میری بات سنیں، گورنمنٹ جو اکٹھے رہیں، اس پہ کمزور مت پڑیں، یوں مت ہو آپس میں، اکٹھے رہیں. گورنمنٹ جو کریڈٹ لے رہی ہے، پھر 5 سال چاہیے تھا. گورنمنٹ جو کریڈٹ لے رہی ہے، تو گورنمنٹ تو خود جو ہے وہ ہیزیٹیشن کا شکار تھی جس وقت آپ نے APC بلا کے اور اس کو کیا تھا. وہ تو انیشیٹو، مطلب اداروں نے اگر انیشیٹو نہیں لیا ہوتا تو گورنمنٹ تو مجبور ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے جی آپریشن ضرورت. مجبور اس دن ادارے نے کیا تھا اکٹھے بیٹھو، نہیں تو ایک پارٹیاں کہیں اور تھی دوسری. اچھا جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروڈیوسر صاحب میرے شور کر رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آصف صاحب، ڈاکٹر مصدق صاحب، ندیم افضل چند صاحب اور شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.